Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic we are going to discuss a short story named The Yellow Wallpaper. The Yellow Wallpaper is written by Charlotte Perkins Gilman. Charlotte Perkins Gilman is a lady writer and she depicted the Victorian age's women miseries کہ کس طرح سے وکٹورین ایج میں خواتین کو پرابلمز فیس تھیں اور کس طرح سے ان کے حالات تھے اور کس طرح سے جو انسانوں کا یعنی آدمیوں کا جو ایک سوسائٹی میں ڈومیننٹ ہونا تھا اور وہ اسے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے ڈیفرنٹ جو ہے انداز میں اس نے ڈسکس کیا ہے. تو ایسی جو خاتون شی از اے گڈ رائٹر تو کس طرح سے اس نے اس سوسائٹی کو نام دیکھیں دا یلو وال پیپر، ایک زرد وال پیپر ہے اور ایک دیوار پہ یعنی زرد کلر کا ایک پیپر لگا ہوا ہے اور کس طرح سے اس نے پھر دکھایا ہے اور کہ اس معاشرے میں کہ خواتین کس طرح سے اپنی لائف گزار رہی تھیں. کیونکہ یلو جو کلر ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ویکنیس کا، کمزوری کا کیا جو ہے نا ایک سائن ہے، علامت ہے. اور اسی طرح سے اس نے دکھایا ہے کہ خواتین کو کس طرح سے مزید یعنی ان کے حقوق سے انہیں ڈپرائیو کیا جاتا تھا، کس طرح سے جو ہے ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، کس طرح سے اس جو ہے جو گلمین نے جو ہے کوشش کی کہ خواتین کے جو مسائل تھے انہیں اجاگر کرنے کی. تو اس کی اپنی لائف کیسے گزری اور کیسے اس نے جو ہے نا پرورش پائی، کیسی اس کی لائف جو ہے نا گزری ہے، تو وہ اب ہم پڑھیں گے اور کچھ ہم ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے کچھ باتیں جو مزید بتانے والی ہوں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. Charlotte Perkins Gilman, a famous short story writer of the early feministic era, was born on July 3, 1860 in USA. ایک تو یہ کہ 3 جولائی 1860 کو یہ خاتون اس وقت پیدا ہوئی جب خواتین کے حقوق کے کیا تھے، ابتدائی دن تھے، یعنی خواتین کو ابھی حقوق دیے ہی جانے لگے تھے لیکن پھر بھی بہت سارے حقوق ایسے تھے جن سے وہ محروم تھی. شارلٹ پرکنز گلمین واز سوشل ایکٹیوسٹ یعنی سماجی کارکن تھی. ڈیورنگ دا لیٹ 80s اینڈ ارلی 90s her childhood was replete with woes and worries یعنی کہ اس کا جو بچپن ہی ہے وہ پریشانیوں میں، دکھوں میں گزرا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی وہ خود بھی چونکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھی اور ایک سماجی کارکن کے طور پہ اس نے کام کیا اور پھر کیونکہ خود اس نے ایک ڈپرائیوڈ لائف گزاری تو پھر وہ مزید خواتین کے حقوق کے لیے اس نے کام کیا اور لکھا بھی صحیح، جسے پسند کیا گیا خواتین کے حلقوں میں. اور گلمین moved around a lot as result and her education suffered greatly for it یعنی کہ اس نے بڑی مشکل سے جو تعلیم ہے وہ حاصل کی ہے، کس طرح سے اسے پرابلمس اس کی ایجوکیشن سفر بھی ہوئی. گلمین میریڈ آرٹسٹ چارلس اسٹیٹسن in 1884 اور اس نے جب شادی کی ایک آرٹسٹ تھا چارلس اسٹیٹسن اس کے ساتھ 1884 میں. دا کپل ہیڈ اے ڈاٹر نیمڈ کیتھرین، بیٹی ہوئی ان کو ایک کیتھرین جس کا نام تھا. سم ٹائم ڈیورنگ ہر ڈیکیڈ لانگ میرج ٹو اسٹیٹسن گلمین ایکسپیرینسڈ اے سیویئر ڈپریشن اینڈ underwent a series of unusual treatments for it. That's mean کہ جب 10 سال اس کے گزر گئے
اس رائٹر کے، تو مطلب اس 10 سال میں اس کا کوئی اچھا جو ہے ایکسپیرینس نہیں رہا. دس ایکسپیرینس از بلیوڈ ٹو ہیو انسپائرڈ ہر ٹو پین ڈاؤن ہر بیسٹ نون شارٹ اسٹوری دا یلو وال پیپر 1892. اب 1892 میں اس کا یہ بیسٹ نون شارٹ اسٹوری جو ہے وہ جانی گئی. اور وجہ کیا تھی کہ جب اس کا یہ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا شادی کا، اور پہلے بھی اس کا بچپن جو ہے وہ ڈپرائیوڈ گزرا، مصیبتوں میں مسائل میں گزرا، تو پھر اس نے مجبور کیا ان مزریز نے، اس ڈپریشن نے اس کو لکھنے کے لیے. جب اس نے لکھنا شروع کیا تو پھر اس نے شاہکار جو ہے رائٹنگز لکھی. اور اسی طرح سے یہ جو ہم ٹاپک آج ڈسکس کر رہے ہیں جو دا یلو وال پیپر، تو کہتا ہے کہ وہ بیسٹ جو ہے اس کا یہ شارٹ سٹوری جانی گئی. اپارٹ فرام بینگ این اکمپلشڈ رائٹرس، Gilman was also a successful lecturer and distinguished intellectual. اب یعنی اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جو اس نے رائٹنگ تو کی، ایک کامیاب جو ہے مصنفہ کے طور پہ بھی جانی گئی، لیکن ایز ویل ایز اسے ایک بہترین جو ہے ایک اچھی لیکچرر بھی رہی، اور ایک انٹلیکچوئل ڈسٹنگوشڈ کے طور پہ اس کو جانا گیا. One of her greatest works of non-fiction اس نے جو لکھا ہے Women and Economics، بہت ہی خوبصورت یہ جو ہے نا جی اس نے نان فکشن لکھا. was published in 1898 1898 میں. feminist she called for women to gain economics independence, whose work helped cement her standing as a social curist. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بڑا ایک خوبصورت یہ جو لکھا ہے وومن اینڈ اکانومکس، اس میں خواتین کو اس نے ایڈریس کیا کہ آگے بڑھو اور اس معاشرے میں ایک معیشت میں بھی اپنا جو ہے کردار ادا کرو، اور ایک اپنے جو ہے نا اسٹینڈنگ پوزیشن لو، اس میں کام کرو، اور جس سے یعنی اس وقت کی خواتین کو ایک انسپریشن ملی. اور اسی طرح سے ادر امپورٹنٹ نان فکشن ورک فالوڈ سچ ایز دا ہوم کے نام سے اس نے جو لکھا اٹس ورک اینڈ انفلوئنس، دا ہوم اٹس ورک اینڈ انفلوئنس، یہ جو لکھا 1903 میں. اینڈ ڈز اے مین سپورٹ ہز وائف، کہ کیا ایک مرد اپنی بیوی کو سپورٹ کرتا ہے. تو یعنی یہ آپ دیکھیں کہ جو بھی اس نے فکشن نان فکشن لکھا تو اس میں اس نے خواتین کے ہی حقوق کی بات کی کہ مرد کو چاہیے کہ وہ خواتین کو سپورٹ کرے، ان کی لائف میں سپورٹ کرے، ان کو آگے بڑھنے کے اسے اپارچونیٹیز دے، چانسز دے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، خواتین کو آگے آنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے بڑے اچھے انداز میں لکھی ہیں، اور she was appreciated very much. Along with writing books, Charlotte Perkins Gilman established the Forerunner, a magazine that allowed her to express her ideas on women's issues and on social reforms. یعنی دا فور رنر کے نام سے اس نے میگزین جو جاری کیا، پبلش کیا. اب اس میں بھی اس نے خواتین کے حقوق کے بارے میں ایکسپریس کیا، اپنے آئیڈیاز کو ڈسکس کیا، اور خواتین کے حقوق کو کس طرح سے اجاگر کیا. تو یہ بھی اس نے یعنی وہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ اور فرام دا وومن سائڈ جو ہے اس نے کام کیا. اچھا جی، it was published from 1909 to 1916 and included essays, opinion pieces, fiction, poetry and
experts from novels, exceptions from novels. She was broken after the diagnosis of inoperable breast cancer. In 1934, out of disappointment, she committed suicide on August 17, 1935. Very dangerous, very unfortunate, a tragic movement کہ وہ خاتون جس نے 1909 سے 1916 تک فور رنر جو اس نے میگزین لکھا کہ کس طرح سے اس نے خواتین کے بارے میں جو ہے نا اپنے آئیڈیاز ڈسکس کیے، جو ہے نا فکشن، نان فکشن، پوئٹری، ادر مطلب ہے جناب جو ایکسیپشنز تھیں، اور یہ ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی کس کے لیے؟ خواتین کے حقوق کے لیے. اور بدقسمتی انفارچونیٹلی پھر کیا ہوا کہ ایک ایسا ناقابل علاج مرض جو اسے یعنی بریسٹ کینسر ہوا، اس نے 1934 میں اور ایک ہی سال میں اس بریسٹ کینسر نے اس کو ڈس اپوائنٹ کر دیا، مایوس کر دیا، اور اس خاتون نے جو ہے اگست 17 1935 میں اس نے سوئسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی. اور اس طرح سے یہ خوبصورت مصنفہ جو اس نے بڑے اچھے انداز میں خواتین کے حقوق کے بارے میں اس نے پوری زندگی لگا دی اور کام کیا، لیکن اس کی اپنی لائف جو ہے وہ اس کا اینڈ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی کہ اسے سوئسائڈ کرنا پڑا. اور اس طرح سے دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی رائٹریس سے محروم ہوئی. تو بہرحال یہ ہم نے اس کی بائیوگرافی جو ہے ایک بریف نوٹ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ جو شارلٹ پرکنز گلمین جو رائٹریس تھیں کہ کس طرح سے اس کی چائلڈہڈ جو ہے مزریز میں گزری، کس طرح سے پھر اس نے ڈفرینٹ فکشن، نان فکشنز اس نے لکھے، میگزین لکھا، اور پھر جو اس نے دا یلو وال پیپر لکھا، اور یہ بیسٹ اس کی شارٹ سٹوری تھی، اور جو ہے نا اسے اپریشیٹ کیا گیا، اور اس کی اپنی لائف جو ہے وہ سوئسائڈ پر اینڈ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سوچنے سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کا جو ہے حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ، تھینک یو. نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.